اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد اسلام میں ہم جنات کے متعلق سن رہے ہیں۔ جنات کے متعلق کچھ تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 27 میں، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنات کو اس سے قبل بغیر دھوئیں کی آگ سے پیدا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ان کا جو جسم ہے اس میں لطافت ہے، یعنی یہ مختلف شکلوں میں متشکل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت عطا کی ہے۔ اسی طرح ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، یہ بہت زیادہ عمر رکھتے ہیں۔ ان میں توالد و تناسل کا سلسلہ ہے، یہ مسلمان بھی ہوتے ہیں، یہ کافر بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ جن آیت نمبر 11 میں، بے شک ان میں سے بعض نیک تھے اور بعض اس کے علاوہ تھے، وہ مسلمان و کفار مختلف گروہوں میں تھے۔ تو علماء نے بیان فرمایا، مفسرین نے اس کی شرح کی کہ جنات میں بھی مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، ان میں یہودی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، اور علماء نے تو یہ تک فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر بھی جس طرح انسانوں میں فرقے ہیں، اس طرح جنات میں بھی فرقے ہیں، کچھ اہل محبت ہیں، کچھ منافق ہیں، کچھ بدعقیدہ ہیں۔ یہ تمام فرقے جنات میں بھی موجود ہیں۔ اور اس میں اس بات کو یاد رکھیں کہ جنات میں ہی جو کافر جنات ہوتے ہیں، جو شریر جنات ہیں، انہیں ہی شیطان کہا جاتا ہے۔ یہی شیاطین ہیں کہ جو انسان کو ورگلاتے ہیں، اسے گناہ کا مشورہ دیتے ہیں، اسے پریشان کرتے ہیں۔ یہ وہ شریر جنات ہیں کہ جنہیں ہم شیطان کہتے ہیں، اور ان کا بالکل وجود ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اس وجہ سے ان کی نفی کرے کہ اس نے اس شیطان یا اس جن کو دیکھا نہیں، لیکن دیگر تمام دلائل اور قرائن اس بات پر شاہد ہیں کہ شیاطین اور جنات بالکل موجود ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں سے حساب لے گا، بالکل اسی طرح قیامت میں جنات کا بھی حساب ہوگا۔ یہ بھی انہی اسی طرح اعمال کے مکلف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان عقائد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Kachi Memon Islamic Center. Run towards way of Allah.